اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 کریں گے، لیکن تمہید کے طور پر میں کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 میں بھی وہی قرآن کا قصہ آدم ہے۔ آدم کا قصہ کسی ایک فرد یا جوڑے کا قصہ نہیں ہے، یہ ایک نوع کا تعارف ہے، یعنی نوع انسان کا۔ اس نوع انسان میں صلاحیتیں ہیں، پوٹینشیلٹیز ہیں۔ چونکہ انسان اس دنیا میں بسنے کے لیے آیا ہے، لہٰذا انسان کا اور کائنات کا بھی ایک تعلق ہے۔ خود لفظ آدم کے اندر یہ چیز موجود ہے، یعنی مل جل کر رہنے والا، تمدنی زندگی بسر کرنے والا، اسے آدم کہتے ہیں۔ نوع انسان کو اختیار اور ارادے کی قوت دی گئی ہے، اس لیے یہ ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان میں اس امر کی امکانی استعداد رکھ دی گئی ہے کہ یہ ان قوانین کا علم حاصل کر سکے جن کے مطابق مختلف اشیاء کائنات سرگرم عمل ہیں۔ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کرے، اس لیے کہ اسے مکالمہ ملائکہ سے یہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو علم الاشیاء اشیاء کا علم دیا گیا ہے۔ یعنی وہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کرے، ان قوتوں کو مسخر کرنے کے بعد اس کے ماحصل کو مستقل اقدار خداوندی کے مطابق نوع انسان کی منفعت کے لیے صرف کرے۔ چونکہ انسان کے سامنے دو ممکنات، ٹو پاسبلٹیز ہمیشہ ہوتی ہیں، یعنی وہ سرتابی بھی کر سکتا ہے اور وہ اس کے مطابق، وحی کے مطابق بھی چل سکتا ہے۔ اعملوا ما شئتم 41/40۔ کائنات میں یہ چیز صرف انسان کو حاصل ہے کہ وہ اپنے دائرے میں جیسا جی چاہے کرے۔ تو وہ دین کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے اور اس کے مطابق پہ چلتا ہے، اور جب وہ دین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ انسانی سطح کی بجائے حیوانی سطح ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ گری ہوئی سطح۔ بل ہم عدل 7/179، ان سے بھی یہ پست درجے پر چلا جاتا ہے۔ قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کرنے والی قوتیں بھی انسان کے اپنے اندر ہوتی ہیں، جنہیں شیطان کہہ کر پکارا گیا ہے، اور اس خلاف ورزی کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ نا امیدی، فرسٹریشن میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے اسے ابلیس کہا گیا ہے۔ ابلیس کے معنی ہی نا امیدی کے ہوتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد سورہ البقرہ کی آیت 35 کے ضمن میں انسانی زندگی کی ابتدائی روایات بیان کی جا رہی ہے۔ عام طور پر اسے آدم یعنی انسان کے جنت سے نکلنے کا قصہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ جو داستان بیان کی گئی ہے، یہ نوع انسانی کی داستان ہے، لیکن اسے آدم کے یا انسان کے جنت سے نکلنے کا قصہ سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر قصہ آدم کی جو تفاصیل ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت سے نکلنے والا آدم کوئی خاص فرد نہیں تھا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قصہ آدم کسی خاص فرد یا جوڑے کا قصہ نہیں ہے، بلکہ خود آدمی کی داستان ہے جو تمثیلی انداز میں بیان کی گئی ہے۔ آیت 3/32 میں آدم فرد کے نام کے لیے بھی آیا ہے، یعنی ایسا ہے کہ وہ فرد کے نام کے لیے بھی آیا ہے۔ چونکہ یہاں آدم نوح علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے، لہٰذا آدم کے لیے نبی ہونے کا مفہوم بھی کچھ لوگوں نے لیا ہے، اور وہ لے سکتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور وہ اس لیے لیا گیا ہے کہ یہاں پر اصطفیٰ کا لفظ آیا ہے، جبکہ اصطفیٰ جس کی وجہ سے یہ مفہوم لیا گیا ہے وہ حضرت مریم 2/41 اور خود امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم 35/32 غیر نبی کے لیے بھی یہ لفظ اصطفیٰ کا آیا ہے۔ 3/43 میں بیان کردہ آدم جنت سے نکلنے والے آدم سے مختلف تھے۔
یہ آدم ہو سکتا ہے نبی ہوں، ہو سکتا ہے ان کا نام آدم ہو سکتا ہے وہ کوئی ایک عظیم شخصیت ہوں، اس وجہ سے اس دور کی نسبت سے اس شخصیت کو اس نام سے پکارا گیا ہو، لیکن زمرہ انبیاء میں بصراحت ان کا ذکر نہیں آیا ہے۔ قرآن کریم میں ویسے تو سلسلہ انبیاء کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام سے ہوتا ہے 4/163، لیکن قرآن مجید کی تعلیم سے مترشح ہوتا ہے کہ قوم نوح علیہ السلام میں اس قبیل بھی انبیاء آ چکے تھے، یعنی نوح علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء آ چکے تھے۔ 25/37۔ قصہ آدم کا مقصد یہ ہے کہ جہاں انسان نے وحی کا دامن چھوڑا، جنت اس کے ہاتھوں سے چلی گئی۔ جنت میں رہنے کا ایک ہی اصول اور طریقہ ہے کہ وحی سے تمسک رکھا جائے۔ آدم کو اگر انسانیت کا تمثیلی نمائندہ سمجھا جائے تو باطل عقائد کی بھی تردید ہو جاتی ہے۔ عیسائیت کے مطابق ہر بچہ اپنے ماں باپ یعنی آدم و حوا کے گناہ کا بوجھ ساتھ لاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ مرد کو پھسلانے کا باعث بھی عورت ہوتی ہے، یہ بھی ان کا عقیدہ ہے، یعنی عورت کو برائیوں کا وہ سرچشمہ سمجھتے ہیں۔ ہندوؤں کا بھی عقیدہ ہے کہ فطرت کی قوتیں دیوی دیوتا ہیں، وہ انسان کے معبود ہیں۔ قرآن کریم نے اس داستان سے ان تمام باطل عقائد کی تردید کر دی ہے۔ آدم یعنی انسانیت کے تمثیلی قصے کے تذکرے میں مرد و زن شامل ہوتے ہیں۔ جنت ارضی یعنی انسان کی ابتدائی زندگی جس میں رزق کی فراوانیاں تھیں، میری اور تیری کا تصور پیدا اس وقت نہیں ہوا تھا، کیونکہ وسائل رزق پر ملکیت کسی ایک فرد کی نہیں تھی، لہٰذا تمام انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وسائل رزق کھلے تھے۔ یہاں پر حیث و شئت ما 2/35 آتا ہے، جہاں سے جی چاہے لو۔ اس میں انسان کے اختیار اور ارادے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور جب وسائل رزق پر بند باندھ دیے جائیں تو پھر رغدن یعنی پیٹ بھر کر کھا سکتے ہو والی بات تو نہیں ہو سکتی۔ یعنی اللہ نے انسان کو جو اختیار اور ارادہ دیا ہے، اسے کچھ انسانوں نے چھین لینے کا جو جرم کیا، یعنی انہوں نے بنیادی ضروریات ہی کو اپنے قبضے میں کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے انسانیت کا اختیار اور ارادہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اسے چھین لیا، اسے سلب کر لیا۔ یعنی ان اشیاء پر جس پر انسان کی بقا اور ان کی تحفظ جان کا مدار تھا، انہی کا حصول بلا کی مشقت کے جنت ارضی کی زندگی کہلاتا ہے۔ یہ نہ ہو تو پھر انسان کا محتاج ہو جاتا ہے، انسانی حاکم اور انسانی محکوم ہو جاتا ہے، اور اس کا اختیار اور ارادہ سلب ہو جاتا ہے۔ جب ایسی حالت انسانوں کی ہو جائے تو اسے جہنم کی زندگی کہتے ہیں۔ ایسی زندگی جو وحی کے خلاف ہو، یعنی دین خداوندی کے خلاف ہو، جس میں انسان کو انسانیت کی سطح سے نیچے لا کر حیوانات اور اشیاء فطرت کی سطح پر لا کر اسے اس احساس سے عاری کر دیتے ہیں، مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ مسجود ملائکہ نہیں بلکہ ساجد ملائکہ ہے۔ حالانکہ ملائکہ نے سجدہ کیا تھا، اور یہاں پر ان کی حالت ایسی کر دی جاتی ہے جیسے کہ اب یہ ملائکہ کو سجدہ کرنے والے ہو گئے ہیں۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ اس طرح اللہ کے تمام پروگرام کو تلچھٹ کر دیا جائے۔ اس طرح کے جذبات اور عورت دونوں کے اندر ہوتے ہیں، یعنی مرد کے اندر بھی ہوتے ہیں، عورت کے اندر بھی ہوتے ہیں کہ وہ یہ ظلم کرتے ہیں، اور اس طرح دونوں صنف ہی انسانوں کو جنت سے نکال دیتی ہیں یا نکال سکتی ہیں۔ فتش کا محروم کر دینا 20/117۔ پھر اس طرح انسان جگر پاش مشقتوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، محرومی کے نتائج میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ انسانی برادری اور وحدت انسانی کے پارا پارا ہونے کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ خدا کی زمین کو خدا کے بندوں کے لیے کھلا نہ رکھا جائے۔ یہی اختلافات کی بنیادی وجہ ہے، یہی وہ وارننگ ہے جو بار بار وحی کے ذریعے انسانیت کو دی گئی کہ ایسا نہ کرنا۔ یہ جو حاضہ الشجرہ 2/35
آتا ہے۔ تورات تو اسے علم کا درخت کہتی ہے، یہ ہماری تفاسیر میں گیہوں کا درخت کہا گیا ہے، جبکہ گیہوں درختوں میں نہیں اگتی۔ علم کا درخت ہو نہیں سکتا کیونکہ 2/31 میں ہے کہ آدم کو اشیاء فطرت کا علم دے دیا گیا تھا۔ 19/37 سے ظاہر ہے کہ یہ شجر اختلافات کا شجر تھا، کیونکہ شجر کی شکل میں شاخیں پھٹ کر علیحدہ علیحدہ ہو جاتی ہیں اور کیفیت گتھم گتھا کی نظر آتی ہے، یعنی شجر کے تنے کی صورت میں رہنا ہے، یعنی شجر کے تنے کی صورت میں آپ کو رہنا ہے، امت واحدہ بن کر رہنا ہے، مشاجرت میں نہیں پڑنا۔ اگر ایسا کیا گیا تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، یعنی جو مقام تمہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر نہ رہو گے، پھر ہوگا یہ کہ جس کے پاس ذرا سی قوت آ جائے گی وہ حاکم بن جائے گا اور باقی سب محکوم، یعنی تم سب اپنے مقام سے ہٹ جاؤ گے۔ ظلمات یعنی تاریکی تمہارا مقدر ٹھہر جائے گی، روشنی ہونی چاہیے لیکن روشنی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہی ہی روشنی ہوتی ہے۔ یاد رکھو جو چیز خدا نے بطور عطیہ پوری نوع انسانی کے لیے دی ہیں ان کے درمیان دیواریں کھڑی نہ کر دینا۔ 17/20 رزق کے جن چشموں کو بہتے پانی کی طرح رہنا چاہیے ان پر بند لگا کر روک نہ لو۔ 107/7 ایسا کرو گے کہ خدا کا رزق خدا کے بندوں کے لیے کھلا رکھو گے تو یہ ہوگی تمہاری صلات، جو قرآنی خطوط پر ہوتی ہے اور عام نظروں سے تو اوجھل ہوتی ہے لیکن معاشرتی زندگی کی جان ہوتی ہے اور انسانیت کی رگوں میں دوڑنے والا خون ہوتی ہے۔ یہ صرف مسجد میں ادا کی جانے والی نماز ہی نہیں ہوتی جو خوب نظر آتی ہے، بلکہ یہ اس نماز کا وسیع پروگرام ہے جو مسجد میں ادا کی جاتی ہے۔ مسجد میں ادا کی جانے والی نماز ایک چھوٹے دائرے کی سمبولک نماز ہے، اس سے بڑھ کر جو اصل میں صلات ہے وہ یہی ہے کہ خدا کا رزق خدا کے بندوں کے لیے کھلا رکھا جائے، اسی کو صلات کہا جاتا ہے اور اسی کو قرآنی خطوط پر چلنے والی نماز کہا جاتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آج ہم نے آیت نمبر 35 کر لی ہے، اب انشاءاللہ آئندہ ہم سورہ بقرہ کی آیت 36 کریں گے۔